اگر کل صبح تک ہماری ملاقات اور معالجین کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، خان صاحب سے خاندان کی بہنوں کی، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ ہم نے کمبل بھی منگوا لیے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہماری چادریں ہیں وہ پہلے سے ہم لا چکے ہیں۔ ہم پرامن طریقے سے یہاں پہ بیٹھے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ پاکستان میں 29 جنوری کی رات ہے۔ عمران خان کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں اور انہیں ہسپتال کیوں لے جایا گیا، یہ وہ سارے کویشچنز ہیں جو اس ٹائم سرفیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر۔ ہر کوئی ایک ہی کویشچن پوچھ رہا ہے کہ عمران خان ٹھیک تو ہے نا۔ یہ ہمارے موبائل پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پیچھے بھی لوگ اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ کر کے بتائیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اس سوال کا جواب تبھی مل سکتا ہے جب ان کی فیملی کے کچھ لوگ ان سے ملاقات کر کے آ جائیں، لیکن ابھی تک کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر رش بڑھنے لگا ہے کیونکہ ایک کال دے دی گئی ہے سہیل آفریدی کی جانب سے کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اڈیالہ جیل پہنچے اور تب تک رہیں جب تک ان کی فیملی میں سے کسی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل جاتی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج اجلاس ہوا اڈیالہ جیل کے باہر۔ سہیل آفریدی ساتھ میں پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اور ساتھ میں کچھ اور سینئر لیڈرشپ شریک ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ رات یہیں پر گزاری جائے جب تک عمران خان سے ملاقات کی ایشورٹی نہ ملے یا ان کی فیملی اندر جا کے ملاقات کرنا ہے یا کوئی ایسا ذریعہ جس سے تصدیق نہ ہو جائے ان کی صحت کے حوالے سے، تب تک یہ احتجاج، یہ دھرنا، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ جاری رہے۔ اور اس کی باقاعدہ نہ صرف اناؤنسمنٹ کی گئی ہے بلکہ ایک کال دے دی گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کے تمام منتخب یا غیر منتخب ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، سینیٹرز یا جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو فوری اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کا کہا گیا ہے کہ آج رات ہم یہیں اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے۔ تمام پارلیمنٹیرینز بیشتر آ چکے ہیں اور باقی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہیں پر ہیں۔ آپ کے سامنے بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز آج جہاں موجود ہیں اڈیالہ کے باہر، تو ہم یہاں پوری رات دھرنا دیں گے۔ ہم پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ سب یہاں آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد اگر کل صبح تک ہماری ملاقات اور معالجین کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، خان صاحب سے خاندان کی بہنوں کی، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، تو پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ پہلے ملاقاتیں نہ ہونا وہ نارملائز بنا دیا گیا، اور کیا اب اس طرح ان کا اچانک جیل سے ہسپتال پہنچ جانا اور ہسپتال سے واپس اڈیالہ پہنچ جانا، یہ سارا کچھ بھی نارملائز رہے گا کیونکہ علاج کی ان کو ضرورت رہے گی، بار بار رہے گی۔ جو صحافی خبر دے رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں یہ تصدیق کی ہے کہ اس قسم کے کم از کم 2 یا 3 بار ان کے وزٹس اور ہونے ہیں جس میں انجیکشن لگ سکتا ہے یا جو بھی ان کی بیماری ہے اس کا ٹریٹمنٹ خالی ایک وزٹ میں نہیں، اور اس طرح کے وزٹس ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہر بار یہ سارا کچھ نارملائز رہے گا؟ تو اس سارے معاملے کو لے کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے اور انہوں نے کال دے دی ہے کہ جناب سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں۔ تقریباً 6 دن گزر جانے کے بعد آج پہلی بار اس کی باضابطہ تصدیق ہو سکی کہ وہ ہسپتال لائے گئے ہیں۔ مطلب سیٹرڈے نائٹ کو ان کو لایا گیا، سنڈے گزر گیا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، آج تھرسڈے ہے۔ تقریباً 6 دن تک کی خاموشی رکھی گئی اور کسی کو بھنک نہیں پڑنے دی گئی۔ یہ تو پھر لیک آؤٹ ہوئی چیز، آہستہ آہستہ کوئی جرنلسٹ نے بتانا شروع کی، پھر ڈان اخبار نے رپورٹ کیا، ایون جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہنا شروع کیا کہ اس بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہے۔ ایون وزارت صحت، ان کے جو وفاقی وزیر ہیں ایم کے ایم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ نالج نہیں تھی، متعلقہ وزیر کے پاس نالج نہیں تھی۔ جب حامد میر کے شو پہ وہ پہنچے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صحافی کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں تو ابھی تک تو وہی معلومات ہیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ۔ اگر ان کو کتنا ٹائم لگتا، متعلقہ وزارت کے وہ انچارج ہیں، ایک فون کرتے پمز ہسپتال کے کسی بھی متعلقہ یا ذمہ دار شخص کو، ان کے پاس انفارمیشن آ جانی تھی، لیکن 6 دن تک ڈاکٹرز تک بیچارے خاموش، وہ بھی بتانے سے قاصر۔ وہ کہہ رہے کہ جناب بول نہیں سکتے، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جرنلسٹ ان کو کویشچنز لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ کویشچنز ہیں، آپ صرف ہاں یا نہ کر دیں، وہ اس کے اوپر بھی ہاں یا نہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو لے کر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو آئی بروز ریز ہو رہی ہیں، وہ بڑی ویلڈ ہیں۔ تو اس ٹائم یہ آپ دیکھیے گا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ چیزیں آنے لگ جائیں گی۔ عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں چھپیں گی نہیں۔
تو جو سوالات اس ٹائم اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سے 5 سوالات آج سہیل آفریدی نے بھی پوچھے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی ہے, اس میں 5 سوالات انہوں نے پوچھے. میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں, پھر ان کی گفتگو بھی آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ان کا موڈ لگ رہا ہے, کیا مومنٹم لگ رہا ہے. حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں, اور اگر اس پہ جو ذمہ داری ہے زیادہ وہ اوبویسلی حکومت کی آتی ہے, یا جن کے انڈر جیل اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سچویشن کو کام ہے کول ڈاؤن کر لیں. کیونکہ یہ بہت آبویس ہے کہ عمران خان کے ووٹرز, سپورٹرز, ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, ان کے اوپر تو پریشر رہے گا, دباؤ رہے گا کہ ہمیں عمران خان کے بارے میں معلومات بتائیں. تو بڑی ذمہ داری ہے حکومت پہ کہ اس ساری سچویشن کو آگے بڑھنے سے یا ایسکیلیٹ ہونے سے بچانے کے لیے وہ کسی کی ملاقات کرا دیں, یا کوئی بھی جا کے اندر ان کی فیملی میں سے جا کے دیکھ آئے, اور نہ صحیح تو ان کے ڈاکٹرز کو, ان کے معالج کو تو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. جو کویشچنز پوچھے جا رہے ہیں, پہلا یہ جو سہیل آفریدی نے پوچھے کہ عمران خان کی صحت اس حد تک خراب کیوں ہوئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا, اور اگر یہ صحت خراب ہوئی ان کی کہ انہیں اڈیالہ جیل سے نکالنا پڑا, کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی اس کی شکایت کرتے رہے, یا پہلے سے ان کی طبیعت بہتر نہیں تھی جو وہ بار بار کہہ رہے تھے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی کیوں نہیں دی گئی؟ یہ 3 کویشچن بڑے ویلڈ ہیں. پھر چوتھا کویشچن یہ کہ اگر انہیں ہسپتال لے جانا ہی تھا تو ان کی فیملی, ان کے ورثہ کو اس بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی گئی, یا ان سے اس بارے میں ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو ایک بالکل نارمل پریکٹس ہے کہ جیل میں کسی بھی قیدی کو ایسی کوئی شکایت ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے ورثہ کو کم از کم انفارم ضرور کیا جاتا ہے, یا ان کی رائے ضرور لی جاتی ہے. تو اس کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اور پھر یہ ہے کہ ذاتی معالج کی رسائی عدالتی احکامات کے باوجود یا بار کی پی ٹی آئی کی درخواستوں کے باوجود کیوں ممکن نہیں ہو سکی؟ یہاں تک کہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کل رات ہی ایک ہنگامی وہ اپنا ایک پیغام جاری کیا کہ ہمیں ایکسیس دی جائے, ہم جا کے ان کو ملیں, اور شاید مل جائے آنے والے ٹائم میں. لیکن ایز اف نو جب میں بات کر رہا ہوں تو کوئی اپڈیٹ اس حوالے سے نہیں ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن, سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ اس بات کو چھپایا کیوں گیا؟ محض چند گھنٹوں کے لیے نہیں, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تقریباً 6 دن تک یہ بات چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی. وہ تو جب سوشل میڈیا پہ اتنا پریشر بڑھ گیا, ہر طرف باتیں آنے لگ گئی, تو جا کے یہ چیز ڈسکلوز ہوئی ہے. اگر ان کو علاج کی سہولیات فراہم کر دی گئی, جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم سہولت فراہم کی گئی ان کا طبی علاج معالجہ ہوا, لیکن یہ اچھا کام بھی شکوک و شبہات کی نظر کرنا ضروری ہے. آپ فیملی میں سے کسی کو خاموشی سے اطلاع کر دیتے, یا کسی کو بتا دیتے, یا ان کو ساتھ لے جاتے, تاکہ سب کے سامنے ہوتا, جو بھی ہوتا سب کو پتہ تو ہوتا, بھلے بعد میں پتہ چلتا. تو اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں اگر کوئی رکھ کے سوچے کہ ہمارا کوئی عزیز جیل میں قید ہو اور ہمیں اچانک سے یہ اطلاع ملے کہ جناب اس کو اچانک سے ہسپتال لے جایا گیا, کوئی علاج ہوا ہے, پتہ نہیں کس بات کا علاج ہوا, تو ذہن میں کون سی باتیں سامنے آتی ہیں؟ پہلے 1-2 بار کہ خدا نہ خواستہ یار پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو. تو کم از کم لواحقین کو اتنی اطلاع تو ہونی چاہیے. تو اس بات کو چھپایا کیوں گیا؟ اس معاملے کو لے کر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں. بہرحال حکومت کی جانب سے بہت دیر کے بعد صحیح ایک ہلکی پھلکی سی وضاحت آئی ہے. اب سارے ٹاک شوز, سارا کچھ اسی کے اوپر ہو رہا ہے. آج تو عمران خان کا نام بھی سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہوا کہ جناب بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق جو خبریں ہیں ان کی وضاحت کر دی گئی. تو بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان کا نام بھی چل گیا. اب ساتھ میں تصویر بھی چلا دیتے تھوڑا اور اچھا ہو جاتا, بھلے ہسپتال والی چلا دیتے, لوگ دیکھ لیتے. خیر, اس سارے معاملے کو لے کر اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹائم سچویشن کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں, کال دی گئی ہے, اور بھی لوگ جوائن ان کریں گے. سہیل آفریدی خود یہاں پہ موجود ہیں. ان کی کافی دیر تک میٹنگ ہوتی رہی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے, اینڈ دین پھر سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, ہمیں یہاں پر رکنا ہے. اور صرف یہاں پہ رکنا نہیں ہے, یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جانا ہے صبح. تو سپریم کورٹ کا دروازہ بار کھٹکھٹانے کے باوجود ابھی تک تو انہیں نہ ملاقات مل سکی, نہ کچھ اور کو میجر ریلیف ملا. تو دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں کیس فکس ہو جانا ہی, یا سماعت ہی ہو پانا, یا ملاقات ہی ہو پانا, یہی آج کل ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. تو لیکن پھر بھی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے ان کا کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے, عدالتی احکامات کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا, بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فردر. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی, جو ماحول تھا, جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس ٹائم, جو تازہ ترین ویژولز آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ذرا آپ دیکھیے اور مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اچھا سی ایم صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی 24 گھنٹے سے زائد کا دھرنا دیا تھا, آپ کی ملاقات نہیں کروائی تھی, آپ پھر کورٹ گئے, وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا.
क्या अगर आज रात बैठे रहते सुबह फिर अगर आप कोर्ट जाते तो क्या आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, वो ये कि पहले तो हमें किसी भी हुकूमती मिनिस्टर के ऊपर उनकी गुफ्तगू के ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है जब तक जिम्मेदार लोग इमरान खान साहब की फैमिली अंदर से हमें कंफर्म नहीं करते कि इमरान खान साहब की सेहत कैसे है। हालांकि पहले हमें शुबा ये था कि शायद कुछ चीजें छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया में चीजें छोड़ दी हो, रूटीन में करते भी हैं, इनकी वारदाती यही है। बाकी आपके जो सवालात हैं इनका जवाब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है इंशाल्लाह 300 प्लस ये आपको इधर भी नजर आएंगे और आगे कलामल वज़ीर आला साहब टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करें। अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। अब हमें यहाँ आए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान हमारे बार बार कहने के बावजूद अदालती फैसलों के मुताबिक हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मालूमात सामने आई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये बात अब साबित है कि इस फ्रॉड हुकूमत ने 5 दिन झूठ बोला। कानून के बरखिलाफ इमरान खान साहब को जब ये अस्पताल लेकर गए हफ्ते की रात खानदान को बिल्कुल इतला नहीं दी गई, खानदान को अंधेरे में रखा गया और फिर वज़रा मुसलसल झूठ बोलते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब हमारे सामने ये मालूमात है कि खान साहब की आंख में कोई शिकायत थी, उस हवाले से कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रोसीजर हुआ है, कोई टीके लगाए गए हैं। हम इंतहाई तशवीश का शिकार हैं इस वक्त और हम किसी इनकी बात पे एतबार नहीं कर सकते जब तक खान साहब का खानदान, उनकी बहनें और उनके जाती मुआलिज खान साहब को देख ना लें। खान साहब इस कौम के लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। ये पूरी कौम खान साहब के पीछे खड़ी है। खान साहब को काल कोठरी में डालकर कौम से जुदा कर देना, अपने खानदान से जुदा कर देना, अपने मालिजीन से जुदा कर देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आपके सामने बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस आज जहां मौजूद हैं अडयाला के बाहर, तो हम यहाँ पूरी रात धरना देंगे। हम पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को, MPs को, सेनेटर्स को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। वो सब यहाँ आएंगे, हमारा साथ देंगे और उसके बाद कल सुबह तक हमारी मुलाकात और मालिजीन की मुलाकात नहीं कराई जाती खान साहब से, खानदान की, बहनों की, मुशर्रफ बीबी की बेटियों की मुलाकात नहीं कराई जाती, तो फिर हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम को पुकारेंगे। ये नहीं हो सकता कि बर्बरियत जारी रहे और हम खामोश रहें, पाकिस्तान की अवाम खामोश रहे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं, हम शराफत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें तैशबत दिलाओ, पाकिस्तान की अवाम को तैशबत दिलाओ। हम पुरअमन रहेंगे, अपना हक मांगते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आज रात हम यहीं अडयाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम यहीं पर हैं। दूसरी बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने की, मैं भी उनको सेकंड करता हूं कि ये हमारे लीडर की जिंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरी कौम अलर्ट रहें। इंशाअल्लाह ताला हम आज रात यही गुजारेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और जाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो और अगर ख्वामखा हालात को जबरदस्ती खराब करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तमाम तर जिम्मेदारी फिर हुकूमत पर ही आएगी। जो मुलाकात नहीं होने दे रहे उन पर ही आएगी जिम्मेदारी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तरीके से उनके जाती मुआलिज और उनकी बहनों को मुलाकात होने दें तो हालात बिगड़ने से बच जाएंगे।